ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ سپیچ ہے جس میں انہوں نے پاکستان حکومت کا شکریہ ادا کیا اور ایک بہت ہائی ٹارگٹ ویلیو جو ہے اس کو ہم نے پکڑ کر امریکہ کو ایک تحفہ دیا، اور انہوں نے اپنی پہلی ہی سپیچ میں جو ہے اس کا کریڈٹ لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ چونکہ یہ شریف اللہ جو ہے دہشت گرد جو داعش سے تعلق رکھتا ہے، اس نے 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی منصوبہ بندی کی تھی، جو دھماکہ کیا گیا تھا خودکش جب وہاں سے فوجیوں کا انخلاء ہو رہا تھا، اور اس کو جو ہے پاکستانی حکام اور امریکنز نے بلوچستان کی سرحد کے قریب سے جو ہے وہ گرفتار کر کے امریکی حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ اور اس کا ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس واقعہ سے یہ جو ہے وہ پاک امریکن تعلقات پر کیا اثر پڑے گا، اور آگے چل کر کیا ڈیولپمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے دونوں حکومتیں جو ہیں وہ کس قسم کے اقدامات کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی بی صاحب، ایسا ہے کہ میں اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ آلریڈی لکھ بھی چکا ہوں، اور میں نے اپنی 3 تحریروں کے اندر یہ لکھا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ آئی ایس کے معاملے کے اندر پاکستان کی مدد کا خواہاں ہے، کیونکہ ایک واقعہ جو امریکہ کے اندر ہوا ہے، آیا کہ امریکہ کے لوگوں نے، امریکہ کی فورسز نے اسے بر وقت روک لیا، لیکن بہرحال وہاں ایک واقعہ ہوا جس کے اندر افغانی پکڑے گئے۔ اس کے بعد سے امریکن جو ہے وہ آئی ایس کے حوالے سے بہت پریشان ہیں، اور پاکستان میں امریکن صدر کے بننے کے بعد اور ان کے حلف اٹھانے سے ایک دن پہلے تک جو اعلیٰ سطحی وفود پاکستان کے اندر آئے، کیوں نہ وہ لیزا کرٹس کی شکل میں ہو، بونی روبن کی شکل کے اندر ہو، یا نصر اللہ کی شکل میں ہو، یہ تمام لوگ جن لوگوں سے یہاں پر ملے، ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو بہت زیادہ بات کری، اس میں آئی ایس سر فہرست تھی، اور وہ آئی ایس کے حوالے سے پاکستان کی مدد چاہتے تھے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ آئی ایس دوبارہ اس پوزیشن میں اور افغانستان کے اندر آ چکی ہے کہ وہ ان کے ہدف کو یورپ میں بھی اٹیک کر سکتی ہے اور جی امریکہ میں بھی کر سکتی ہے، تو وہ ان اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں، اور اس میں پاکستان، اسی لیے پاکستان جو ہے وہ ایک کمفرٹ زون میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کی ابھی جو امیدیں ہیں وہ ختم نہیں ہوئی ہیں، اور پاکستان نے بہرحال اس کے اوپر جو دفتر انصاف ہے امریکہ کا، انہوں نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے، انہوں نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ مشترکہ آپریشن کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا ہے پاک افغان سرحد کے اوپر سے۔ تو شریف اللہ صاحب کے اوپر جہاں 13 امریکیوں کے قتل کا معاملہ ہے، وہاں 170 افغانیوں کے قتل بھی اسی کے اندر ہی شامل ہے۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے اس وقت ہلا کے رکھ دیا تھا صحیح۔ 2021 کے اندر۔ تو اس حوالے سے پاکستان کے لیے یہ جو ہے وہ، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت اچھی بات ہے کہ پاکستانی اس انداز میں انگیج ہو، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی دیر پا انگیجمنٹ ہے۔ پاکستان کو اور ان کے ڈپلومیٹس کو نئے رستے ڈھونڈنے چاہیے، اور وہ انگیجمنٹس ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ ان انگیجمنٹس کو ڈیولپ کرنا چاہیے جو پاکستان جیسے بڑے ملک اور امریکہ کے درمیان ہوں۔ اصل میں ہم لوگ ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ کے سفیر جو ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے، جب سے ٹرمپ صاحب جیتے تو اس کے بعد سے جو پرانے سفیر تھے ان کو واپس بلا لیا گیا، اور ابھی نئے سفیر جو ہے وہ پاکستان نہیں آئے، اسی لیے جو انگیجمنٹس ہیں وہ ہائی لیول کے اوپر اس وقت پاکستان اور امریکہ کی نظر نہیں آ رہی ہے، اور ہمیں اس طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ امریکہ کے کانگریس کے اندر ولی صاحب جو ہے وہ ایک پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان کے خلاف جو ہے ایک قانون بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے پاکستان کی اپنی جو اس وقت اپوزیشن ہے وہ بھی ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تو پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں، خاص طور پہ جو امریکہ میں واشنگٹن ایمبیسی ہے، وہاں پہ اب ڈپٹی ہائی کمشنر، ڈپٹی ایمبیسڈر صاحب بھی چلے گئے ہیں، وہ بہت ہی سیزنل آدمی ہے۔ اب ان کی ٹیم کو، کیونکہ ٹیم وہاں پوری ہو گئی ہے، اب اس کے اوپر جو ہے وہ پہلے سے اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اور ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح پچھلے دنوں کے اندر ہوئی ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی قرارداد یا کوئی چیز پاس ہو جائے اور ہمیں اس وقت پتہ چلے جس وقت پاس ہو گئی، یا انڈیا کے وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد ایسا اعلامیہ جاری ہو جائے جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو، اور ہمیں اس کے بعد پتہ چلے۔ ہمیں اب جو ہے وہ ان کو انگیج کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیپٹل ہل کے اندر ہماری کیا ملاقات ہے۔ اسی طرح دفتر خارجہ کے اندر جو ہے وہ اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ جو لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے، ڈپلومیٹس تو بیٹھے ہوئے، لیکن
डिप्लोमेट्स जो होते हैं वो सियासी जमातों के जवाब नहीं दिया करते। तो वहां पर भी जो है वो हमें ये शिद्दत से महसूस हो रहा है कि वहां पर ये कमी है, और जो मुतल्लिका इस्लामाबाद के अंदर सुफरा हैं या उनकी टीमें हैं वो बहुत सारे सवालों के जवाब पूछते फिरते हैं, लेकिन उनको कोई जवाब देने वाला नहीं होता। जी और हाई लेवल के जो दुनिया के डिप्लोमेट्स हैं वो कोई चीज अगर वजीर आजम को या वजीर खारजा को भेजना चाहते हैं तो उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, और ठीक वो जो है वो गैर जो डिप्लोमेट है उनके जरिए से जो है वो चीजें जो है वो अपनी पहुंचाते हैं।